ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج محمد محمد وآل محمد. عزیزان سید الشہداء، ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے. ایک آدھ دن میں یہ قافلہ مختلف تاریخیں ہیں شام پہنچنے والا ہے. یقیناً ہم نے بھی سفر کیا ان چند دنوں کے اندر، لیکن ہمارے سفر میں سختیاں نہیں تھیں، ہمارے سفر میں مشکلات نہیں ہیں. جو سفر اہل بیت نے کیا ہے اس سفر ہی کی وجہ سے ایک امام 35 سال گریا کرتا رہا ہے. کارواں پہنچ جائے گا اور پھر واپس بھی چلا جائے گا. اصل ہدف اس مقصد کو زندہ رکھنا تھا جسے سادات نے زندہ رکھا، اور ہمیں بھی اسی مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے ان مجالس کا انعقاد کرنا اور ان پہ شریک ہونا ہے. عزیزان محترم، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کربلا میں کون سے ایسے عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے زمانے کا ولی تنہا رہ جاتا ہے. وہ ایک زمانے کا ولی ہے، اللہ کی حجت ہے کائنات پر. کیا وجہ ہے کہ لوگ اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، گو کہ جانتے ہیں کہ یہ ولی ہے زمانے کا. ہمیں بھی اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے زمانے کا ولی کیوں تنہا ہے. کہنے کو تو ہم سب امام کو مانتے ہیں، لیکن امام کی اطاعت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بہرحال چند دن خدا ہمیں توفیق دے آپ کے درمیان میں خدا ان چیزوں کو پیش کرنے کی. پروردگار قرآن میں جہاں مختلف قصوں کو بیان کر رہا ہے، وہیں پر حضرت موسیٰ کا قصہ بہت زیادہ ہے. بنی اسرائیل کے واقعات قرآن تکرار کر رہا ہے. ہر قصے سے ایک خاص عبرت ہے، ایک خاص خدا جو ہے وہ اس سے ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کسی سے لڑ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ موسیٰ کا شیعہ ہے، یعنی موسیٰ کا ماننے والا ہے. جیسے ہی حضرت موسیٰ کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ میری مدد کریں، یہ میرے سے لڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ بچانے کی کوشش میں، کیونکہ کافی قوی تھے، تو ایک ہاتھ جب اس کو لگتا ہے وہ بندہ مر جاتا ہے.
جو دوسرا ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ قصہ ہے، آپ نے سنا ہو، کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو بہت سارے قصے یاد نہیں رہتے۔ چلیں اچھی بات ہے، اگر ثواب کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے تو ہیں کم از کم۔ ایک ہاتھ لگتا ہے، مر جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے جو حضرت موسیٰ کے بلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی چھپ جاتے ہیں کیونکہ خبر پھیل جاتی ہے کس نے بندے کو مارا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ دوبارہ نکلتے ہیں کہ کیا ماحول ہے، دیکھا پھر وہی بندہ جو حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہے پھر کسی سے لڑ رہا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ اسے کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہے، کہا کہ اب یہ شیطان ہے، یہ تو اس طرح ہر کسی سے لڑتا رہے گا۔ اب اس کو سمجھاتے ہیں، بہت باریک نکتہ ہے اس فریم کے اندر، میں تو فریم ہی کہوں گا، یہ فریم ہے چھوٹے چھوٹے سے، ایک فریم ہے جو آپ کو کچھ اور ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ شیطان ہے اور جاتے ہیں اب اس کو روکنے کے لیے کہ یہ کام نہیں کرو، یہ کام صحیح نہیں۔ اب جب اسے یہ لگتا ہے کہ موسیٰ مجھے روکنے آ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ مجھے ہاتھ مارے میں مر جاؤں، تو یہ شور مچاتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ موسیٰ کا شیعہ کیا شور مچاتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہی ہے جس نے کل اس بندے کو مارا تھا، اللہ کے ولی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ قرآن اپنے حروف میں پیغام دے رہا ہے کہ کل شیعہ تھا، آج بھی پکارا، لیکن جب دیکھا کہ میری خواہشات کے مخالف اللہ کا ولی آ رہا ہے، خواہش کے مخالف تھا نا، میں کہہ رہا ہوں اس سے بچاؤ، وہ کہہ رہے نہیں اصل تم دور ہو جاؤ، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو جب اسے لگا کہ کہیں یہ مجھے ہی نہ مار دیں کل کی طرح، تو کیا یہی ہے جس نے کل بندے کو مارا تھا؟ حضرت موسیٰ کو شہر چھوڑنا پڑ جاتا ہے، نکل جاتے ہیں حضرت موسیٰ۔ اذان محترم، اذان۔ اب انسان کیا کرے کہ کل جب امام آئیں گے اور یہ چھوڑ دو، یہ نہیں کرو، خدا نہ خواستہ میں تو جملے بھی نہیں بول سکتا، کاٹ کوٹ کے ہمارے خلاف فتوے لگ جاتے ہیں یہاں تو یار مولا یہ چھوڑ دے، یہ تو ہمارے اب اجداد کرتے تھے، یہ تو یہ نہیں کریں ہم، اللہ اکبر، کیا کریں گے؟ امام تو امام ہے، چلیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ جلد سے جلد آئیں امام۔ ابھی کوئی ایک عالم، ایک مجتہد کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑو، نہیں ان کو کیا پتا دین کا، ہم تو ویسے بھی امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، اور جب امام بولیں گے تو پھر کسی تقلید کریں گے۔ مشکل یہی ہے، مشکل میری اپنی ہے، میں اسے حل نہیں کر پا رہا، اور جب میں حل نہیں کر پا رہا تو میں اپنے زمانے کے امام کو تنہا چھوڑ دوں گا۔ سارا مسئلہ یہی ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ اپنے نفس پہ پاؤں رکھو، یہاں اپنے نفس پہ پاؤں رکھا امام تک پہنچ جاؤ گے، مگر یہی نفس مجھے خود کھا رہا ہے، کہیں دین کی شکل میں، کہیں دینداری، کہیں رسومات، کہیں دوسری چیزیں، کہیں دنیا، کہیں دولت، کہیں پیسہ، کہیں عزیز و اقارب، ڈیزگنیشن، پوسٹ، شہرت، یہ کیا ہے؟ اور زمانے کا ولی تنہا ہے۔ عزیزان محترم، خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی بہت فاسٹ رول نہیں ہے ولی تک پہنچنے کا، رول آسان ہے مگر مشکل ہو گیا، اور جتنا آپ اس کو ڈریگ کرتے رہیں گے یہ اور مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ آج اگر ایک چیز نہیں چھوٹ رہی ہے کل 10 نہیں چھوٹیں گی،
کل 5 نہیں چھٹیں گی. اور امام بھی اس جگہ پر آ کر ہاتھ رکھے گا جو ہماری خواہشات ہوں گی، جسے ہم کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے. امتحان اسی چیز کا ہے. جو چیز بڑی آسان سے مل جائے اسے امتحان تھوڑی کہتے ہیں. آزمائش سخت چیزوں سے لیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 61 ہجری کے آس پاس کیا ہوا. وہاں ایک شخص کو صرف مشکل، پوری معاشرہ کیا تھا؟ سو رہا تھا، غافل تھا، کہیں کہیں لوگ اٹھے ہوئے تھے. وقت کے حاکم کو بھی کسی سے مسئلہ نہیں تھا، صرف ایک شخص کی بیعت چاہیے تھی اسے، باقی اسے کسی سے مسئلہ نہیں تھا. 2-3 اور لوگ تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ایک شخص خود مدینہ چھوڑ دیا، بیعت نہیں کی، چھوڑ دیا، کافی ہے. کہا نہیں. کیوں خطرہ تھا؟ دیکھیں دشمن ولی کو پہچانتا ہے. دشمن جانتا ہے یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے. یہ ایک شخص حسین ابن علی یہ کائنات کو پلٹ سکتا ہے. خوب اسی کو روکو. اور وہ جو اس کو بلانے والے ہیں، جو اس کو بلا رہے ہیں، کیونکہ بصرہ کسی اور مسلک میں ہے، شام کسی اور مسلک میں ہے. پچھلے 70 80 50 سال 60 سال جو گزرے، وہاں پر تو ممبر سے مولا کائنات کے لیے دشنام کیا گیا، برے بھلا کہا گیا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی. خوب ابھی مین کون سی جگہ تھی؟ کوفہ تھی. کوفہ کے لوگ امام کا ساتھ دینے والے لوگ تھے. مولا کی حکومت کہاں قائم رہی؟ کوفہ قائم رہی. ابھی بھی آخری زمانے میں جو حکومت بنے گی وہ کہاں بنے گی؟ کوفہ بنے گی. کوفہ کے لوگ مائل تھے امام کی طرف، تمائل رکھتے تھے. امام کی حکومت دیکھی ہوئی تھی انہوں نے، اسی لیے انہوں نے خط لکھے کہ مولا آپ ہمارے پاس آئیں. لیکن ہوا کیا؟ اور یہاں پر ہم شہر کو بدنام کرتے ہیں بڑے آرام سے، کوفی کوفی، ٹھیک ہے وہ ایک عبارت بن گئی ہے، لیکن اصل تو وہ اندر کی مشکلات ہوتی ہیں. ورنہ اسی کوفہ نے بعد میں قیام بھی تو کیا، اسی کوفہ نے مختار بھی بنایا، اسی کوفہ نے جو ہے وہ پھر سب کو جہنم بھی واصل کرایا. لیکن اصل اس وقت کیا کیا انہوں نے؟ یہاں پر ہزاروں کی تعداد حضرت مسلم کو قبول کر چکی ہے اور حضرت مسلم کے ساتھ ہے، امام کا نمائندہ ہے اور لوگوں کے درمیان میں ہے. میں ہر بات آپ کو بتاؤں گا نہیں، اور آپ کا ذہن اب کافی ارتقا کر چکا ہے کہ میں ہر بات سمجھاؤں کہ یہ میں کیوں پڑھی بات، یہ میں نے کیوں. اب آپ نے خود سمجھنا ہے. امام کا نمائندہ امام سے پہلے پہنچا ہے، بھیجا گیا کہ جا کر دیکھو یہ مجھے بلا رہے ہیں، یہ کتنے تیار ہیں. بلا رہے ہیں کتنے تیار. ہم بلا رہے ہیں امام زمانہ کو، بلا رہے ہیں کہ نہیں بلا رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجل ولیک. ہم ہر روز بلاتے ہیں، صبح شام بلاتے ہیں. وہ بھی بلا رہے تھے، انہوں نے خط لکھے تھے، 12 سے 16,000 18,000 خط لکھے. خواص معاشرے میں موجود تھے. خواص کس کو کہتے ہیں؟ جو سپرلیٹو ڈگری والے لوگ ہوتے ہیں، اوپر اوپر خاص لوگ، وہ موجود تھے. انہوں نے امام کو بلایا تھا، ان کے نام موجود تھے. جیسے ہی امام کا نمائندہ آیا، کئی جہت امام کے نمائندے کو تنہا چھوڑنا شروع کر دیا. خواص نے کیسے چھوڑا؟ خواص نے کہا کہ ہم نے تو امام کو بلایا، آپ کہاں گئے؟ یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ہم تو امام کا انتظار کر رہے تھے. ان کا حالات ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. نہیں، جب امام آئیں گے تو ہم کھڑے ہوں گے. نمائندہ کس کا تھا؟ بھیجا کس نے تھا؟ چھوڑ کس نے دیا؟ جنہوں نے. وجہ کیا تھی بعد میں بتاؤں گا. دوسرا، عوام، تلواریں حضرت مسلم کے ساتھ. وہ جب شاعر رستے میں امام کو ملا، امام نے جب کوفہ کے احوال پوچھے تو اس نے کیا کہا؟ مولا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں.
ہم دل سے مولا آ جائیں، مولا آ جائیں. کہاں آئیں؟ ٹائم تو میرے پاس ہے نہیں امام کو دینے کا. میرا قلم امام کے لیے نہیں، میری زبان امام کے لیے نہیں، میرا پروفیشن امام کے لیے نہیں. ساری چیزیں میری اپنی ذات کے لیے ہیں. مجھے اپنی ذات بنانی ہے، اپنا گھر بنانا ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنا ایجوکیشن بنانا ہے. امام کہاں ہے؟ بس دعا کے اندر ہے بس. یا کوئی اگر دعا نطبہ کا پروگرام کر لیا تو میں چلا جاتا ہوں، کوئی ناشتہ اچھا مل جاتا ہے. امام کہاں ہے؟ سکوٹنگ کریں. یہ مجلس جو ہے وہ سکوٹنگ کے لیے ہے. یہ مجلس واہ واہ کر کے اٹھ جانے کے لیے نہیں ہے. امام کو اسی میں سے ایک خور کا انتظار ہے کہ یہاں سے کوئی کھڑا ہو جائے. عزیزان محترم، انہوں نے اپنی تلواریں بیچ دیں سونے کے بدلے، بیچ دی، اور امام کا نمائندہ تنہا رہ گیا. خب کیسے اتنا مضبوط معاشرہ کھوکھلا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا کھوکھلا؟ کیا چیز کی کمی تھی ان کے اندر؟ خب یہاں عزیزان محترم دو فیکٹر ہیں کہ جو پینیٹریٹ کرتے ہیں، جس سے سوسائٹی گرنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ بہرحال ہمارا اجتماع بھی، ہم بھی اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اسی حساب سے اپنی گفتگو کو کرنا ہے. پہلا فیکٹر انٹرنل ہے، یعنی میرا ذاتی ہے. میں پرسنل کتنا اسٹرانگ ہوں، پرسنل کتنا کمزور ہوں. کیا میں اپنی شناخت رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں میں کون ہوں؟ فقط عرف نفس عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو کیا میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ میں ایک انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، خدا نے مجھے بنایا ہے. خب میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مولا متقیان کہتے ہیں خب میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے. خب کیا میں اس سرکل میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ کیا میری بستگی اسی دنیا پہ لگی ہوئی ہے؟ جہاں میں نے جانا ہے میں وہاں کی طرف متوجہ ہوں. کیونکہ میں خود اندھیروں اور ظلمات میں گرا ہوا ہوں. معاشرے نے، ایک تو اجتماعی ہے، لیکن انٹرنل مجھے ذاتی طور پر میرے باطن کو خراب کیا ہوا ہے. اور جب تک یہ باطن پاک نہیں ہوگا، جب تک یہ باطن اس قابل نہیں ہوگا، یہ بدن روح کو پرواز نہیں دے سکتا. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ جب پہلی دفعہ زیارت پر مشرف ہو رہے تھے تو ایک کاروان کے ساتھ تھے، اور کاروان جب بھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا تھا کاروان سرائے پہ، تو وہ جو کاروان کا سالار تھا سب سے پہلے وہ جانوروں کی خدمت کرتا تھا کہ یہ کہ لوگ اترے ان کو کوئی جگہ ملے. نہیں، فوراً جو بھی تھے، گھوڑے تھے، جیسے بھی تھے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی تم ہمیں لے کر آئے ہو، تم پہلے ہمارا خیال رکھو، تم ان جانوروں کو خدمت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آئے زندہ باد، زندہ باد. اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل یا عزیزانو. اللہم صلی علی محمد وآل. خوب عزیزان محترم، ظاہر ہے
मौसम आपकी सामने है, बारिशें और ख़ास तौर पे सैलाब की जो सिचुएशन है, इस टाइम बहुत मुश्किलात हैं। और जो लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, उनके मुसलसल पैगाम आते हैं कि जितना भी वो कर पा रहे हैं, अभी पहला फ़ेज़ तो लोगों को सिर्फ खाना खिलाना है, सेकंड फ़ेज़ उनका शेल्टर है, खेमे हैं, थर्ड फेज़ में कहीं जाकर उनको कुछ बना के दिया जाएगा। लेकिन अभी भी बारिश का कोई स्पेल है, आने वाला है। अभी तो खुदा जानता है कि ये बारिशें असली हैं कि नकली हैं, आया क्लाउड सीडिंग है या क्या चक्कर है। बहरहाल वक्त से पहले कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल अज़ाब इलाही नहीं है, ये हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट है। और अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपने इन लोगों की, अपने इन पाकिस्तानी भाइयों की, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सब की मदद करें। और यकीनन यहाँ पे भी कैंप लगा हुआ है, आप जितना हो सकता है, जो हो सकता है, इन चंद दिनों में मैंने पहले भी दरख्वास्त की कि बेशक आप अपने दस्तरखान को कम कर दें, भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन कम से कम उनका एहसास करें। एक दो रोटी खाते हैं तो एक खा लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जिस घराने के मानने वाले हैं, उन्होंने 3 दिन तक पानी से रोज़ा खोला था और लोगों को जो है वो अपनी रोटियां दे दी थी। तो बहरहाल हम भी उन्हीं करीम के मानने वाले हैं, कोशिश करें कि जितना हो सकता है उनको दें। अज़ान मोहतरम आयतुल्लाह काजी फरमाते हैं कि सालार से पूछा कि तुम इनको क्यों पहले खिदमत करते हो, लोगों को देखा करो। तो उसने कहा कि देखें, ये हैं राकिब, आपको सवार करने वाले और आपको मंजिल तक लेके जाने वाले। अगर मैं इनकी खिदमत ना करूं तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो आयतुल्लाह काजी कहते हैं कि मेरे वजूद में एक रोशनी चमकी कि बदन जो है वो रूह बदन पर सवार है, असल मकसद पर रूह ने लेके जाना है, बदन नहीं लेके जाएगा, रूह। इसलिए रूह को खुराक दो। हम अपने जाहिर में लगे हुए हैं, हम जाती तौर पर अपने जाहिर को अच्छा करते हैं, कपड़े अच्छे ज़रूरी है पहने, खुशबू लगाएं, मुअत्तर करें, लेकिन बातिन कितना खुशबूदार है। और ये जाहिर है, ये बातिन हर किसी को तो नज़र नहीं आता, ये तो उन औलिया को नज़र आता है कि इंसान का अंदर कैसा है। और अगर इंसान खुद चाहे तो देख सकता है, देख सकता। बस खुदा से इल्तिजा करनी पड़ती है कि खुदा मुझे मेरा बातिन दिखा दे। और अगर इंसान को एक दूसरे का बातिन नजर आ जाए, रिवायत है, कोई किसी को दफनाएगा नहीं। अगर इंसान ये खुदा ये सत्तारियत हटा दे, जो खुदा ने डाली हुई ये पर्दा ये हटा दे, कोई किसी को दफनाएगा नहीं। क्योंकि मैं आपको नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं इतना बुरा हूं अंदर से। मैं आपको सामने से बहुत अच्छा नजर आता हूं, लेकिन मैं कैसा हूं ये मैं जानता हूं, वो मेरा खुदा जानता है। खुदा ने पर्दा रखा हुआ है, रहमान है वो, हम समझे ही नहीं उसको। यही इतनी बड़ी नेमत है जिसका अगर हम सजदा करें तो सर ना उठे हमारा, कि कितनी मैं गलतियां करता हूं मगर फिर भी उसने कभी मुझे कुछ कहा नहीं है। यहां बच्चा जरा सी गलती कर दे तो मैंने उसको एक लगानी है, तो मैं 10 दफा बोला है, तुम्हें समझ में नहीं आती। और खुदा कहेगा मैं जो तुम्हें इतना कहा, 1,24,000 पैगंबर भेजे, तुम्हारी समझ में नहीं आती। मगर नहीं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक खुदा तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। बातिन, सारा मसला बातिन का है। परवरदिगार ने अपने अंबियाओं को भेजा इसलिए, औलियाओं को क्या करें, पाक करो इनको, वजुज़क्कीहिम, तज़किया करो इनका, साफ करो। ये जाहिर से साफ नहीं हो सकते, जाहिर के अहकामात बता दिए, बातिन कौन साफ करेगा। आज
ظاہر میں انسان ترقی یافتہ ہو رہا ہے، آج دنیا کا نظام انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جانے کے چکر میں مارس پہ جا رہا ہے، نیا جو ٹیلیسکوپ ہے اس نے جو ہے وہ 1000 گلیکسیز پتہ نہیں کتنے ملین ایئرز جو ہے وہ ڈسٹنس سے تصویریں کھینچ لی ہیں۔ کہاں جا رہا ہے انسان، کتنی ترقی کر رہا ہے، لیکن اپنے باطن میں جھانک کر، جو کہ کلومیٹر بھی نہیں ہے، میٹر بھی نہیں ہے، وجود سے جڑا ہوا ہے، اس میں جھانک کے نہیں دیکھتا۔ ملا حسین کلی ہمدانی جو کہ بہت بڑے عارف اور ولی دین تھے نجف اشرف میں، کہ جنہوں نے 300 ولیوں کو بنایا، شخص اس زمانے میں مشہور تھا کہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اذیت کرتا تھا، اور لوگ اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، اس لیے لوگوں نے اس کا نام عبد فرار رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا۔ ایک دن مولا امیر کے صحن میں ملا حسین کلی ہمدانی کے سامنے آ گیا اور دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا آپ کو پتہ نہیں میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد فرار۔ نفس جب گرم ہو اور روح کمال پہ پہنچی ہوئی ہو، ایک جملہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بدل دیتا ہے۔ ایک جملہ، صرف یہ کہا تمہارا فرار کس سے ہے، اللہ سے یا اس کے رسول سے، بس یہ کہا اور چلے گئے، چھوڑ دیا اس کو۔ دوسرے دن جب اپنے مدرسے میں آئے، شاگردوں کا آج درس نہیں ہے، آج ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، انہوں کو پتہ نہیں کون ولی ہے۔ جب گئے تو دیکھا تو عبد فرار کا گھر ہے، تعجب کیا، اس کی زوجہ سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب سے کل گھر واپس آیا تھا تو ساری رات کمرے میں بیٹھا رہا، صرف ایک ہی جملہ تکرار کر رہا تھا، میرا فرار کس سے ہے، اللہ سے ہے یا رسول سے ہے۔ اور صبح جب اٹھا تو مردہ پایا گیا۔ عزیزان محترم، باطن کو ایک یقظہ چاہیے، ایک بیداری چاہیے، ایک تلنگو، ایک چوٹ چاہیے تھوڑی سی زندگی۔ یہ جس کو لگ جاتی ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اسے بڑے بڑے حادثے نہیں چاہیے، اسے کوئی زندگی میں ایک نوک چاہیے بس، اور یہ نوک ہر کسی کے باطن پر خدا کرتا ہے، لیکن ہم غافل رہتے ہیں۔ کھٹکھٹاتا ہے وہ، آغا پناہیان کہتے کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا، سگنل پہ گاڑی رکی، اسے رکتی ہے، پھول بیچنے والا شخص اس نے شیشے پہ نوک کیا، تو میں نے اسے اشارہ سے کیا کہ مطلب نہیں چاہیے مجھے، نہیں۔ اس نے کہا نہیں شیشہ تو نیچے کریں۔ میں نے نیچے کیا، کہا میں آپ کو بیچ تھوڑی رہا تھا، میں تو آپ کو ہدیہ دینا چاہ رہا تھا۔ کہا سگنل کھل گیا، میں نکل گیا، میں سر جھکا کر گھر آیا کہ خدا بھی ہماری زندگی میں کھٹ کھٹ کر رہا ہے اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ وہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ باطن وہی صحیح کر سکتا ہے۔ دنیا کے پاس نہ ایم آر آئی ہے، نہ کرونا ٹیسٹ ہے کہ چیک کر کر بتائے کہ کتنا کرونا ہے آپ کو۔ اسے اللہ کے ولی بتا سکتے ہیں کہ اس میں وائرس کی مقدار کتنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے باطن کو صحیح کریں، عزیزان محترم کو توجہ کریں، ہمیں اس دنیا کے معاملات میں سے تھوڑا سا، جہاں ہم پوری ہر چیز کو فوکس کرتے ہیں، زوم کر کے دیکھتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں، موبائل بھی ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، 12 میگا پکسل، اب تو 45 میگا پکسل آ گیا ہے، پھر ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں پکسل پھٹ رہا ہے کہ نہیں پھٹ رہا۔ کبھی اپنی ذات کو بھی زوم کر کے دیکھیں، زوم کریں، اور یہ زوم رات کی تنہائی میں ہوگا۔ یہ شور میں زوم، شور میں تو ہم خود کھو چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی ڈھونڈنا چاہیں ملیں گے نہیں، ہم گمشدہ ہیں۔ ہم رات کی تنہائی میں
جب عالم سو رہا ہو اور ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اس میں اپنے وجود کو تلاش کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ چمک کر اس عالم کے لیے روشن ہوں تو شب کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ نور وجود سے اس عالم کو دکھائے گا۔ عزیزانو، باطن، سارا مسئلہ اسی کا ہے۔ یہ جن کے صحیح تھے ان کی گردنوں پہ تلواریں رکھی رہیں، انہوں نے امام کو نہیں چھوڑا، کیونکہ باطن جانتا ہے امام کون ہے۔ بے شمار انسان اپنے جب اس وجود میں وارد ہوتا ہے، خوب ایک نئی مملکت ہے، ایک نئی وادی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ نام ہی یوسف، یوسف یعنی کیا؟ آپ کے ذہن میں یوسف سے کیا آتا ہے؟ خوبصورتی، زیبائی، جمال۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے قرآن کی سورت ان کے نام پہ رکھی ہے، جمال الہی ہے۔ جب زلیخا پہ اعتراض ہوا، کیا اعتراض ہوا کہ کیا ایک شخص، ایک بچے، ایک جوان جس کو تم نے خود پالا ہے، اس نے بولا کہ تمہیں نہیں پتا یوسف کیا ہے؟ کہا میں یوسف کو تھوڑی دیر کے لیے بلاؤں گی۔ عزیزانو، قرآن اور ایک ایک حروف میں ایک ایک پیغام نہیں، 70 پیغام چھپائے بیٹھا ہے۔ قرآن اس قصے کو بیان کر رہا ہے کہ کیا کہ میں یوسف کو بلاؤں گی۔ انار سخت ترین پھل ہے کہ جسے کاٹنا آسان نہیں۔ کہا انار اور چاقو اپنے ہاتھ میں رکھنا، جب یوسف آئے تو انار کو کاٹ دینا۔ کیا ہے؟ یوسف مصر کی خوبصورتی ہے، کنعان سے آیا ہے۔ مصر کے بازار میں 20 درہم میں یوسف کو بیچا گیا ہے، اور اللہ نے بعد میں اسی یوسف کو عزیز مصر بنا دیا۔ خدا جسے پہچان، جیسے ہی حضرت یوسف آئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے چاقو چلائے، جمال زیبائی کو دیکھا، پتہ نہ چلا انار کٹا یا انگلیاں کٹی۔ کیوں؟ جمال۔ اور کربلا میں گردنیں کٹتی رہی، کیوں نہیں پتا چلا؟ یوسف زہرا کو دیکھ رہے تھے۔ یوسف زہرا، معصوم سے پوچھا کہ یہ ان کو جو اتنا مارا گیا، کیا یہ تکلیف؟ کہا وہ کسی اور وادی میں تھے۔ امام جب سامنے ہو، کٹتا رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کیونکہ ہم ابھی تک وہاں پہنچے نہیں۔ محسن حجاجی 28 سال کا، جسے سیریا میں شہید کیا، جس کی گردن، جس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اس کی ویڈیو ہے۔ اس کے چہرے پہ کرب نہیں ہے، اور جب اس کے لیے وہ تصویر بنائی بھی گئی تو ایسی بنائی گئی کہ جب اسے پکڑ کے لایا جا رہا ہے تو وہ اپنے امام کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھتا رہا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جانا وادی کوئی اور ہے، جمال الہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب ابن زیاد لعین نے پوچھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے، اللہم صلی علی محمد آلہ، جب ان سے پوچھا کہ دیکھیں خدا نے کیا کیا آپ کے ساتھ، اور یہ کیا وہ کیا، اور آپ نے کیا دیکھا کربلا میں، بی بی نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا، میں نے خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جمال ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ خوبصورتی ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ ابھی تک ہمارا باطن مشکل میں ہے۔
جب یہ باطن صاف ہو جائے گا تو ہمیں بھی جمال نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، خوب اس باطن کو صاف کریں، یہ ایک پہلا ایسا فیکٹر ہے کہ آج ہم سب اس میں گرفتار ہیں۔ آج ہم ظاہر کی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ مولانا وظیفہ دے دیں، امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، امام زمانہ کو دیکھ لیں، کچھ چلہ دے دیں، کوئی یہ دے دیں، وہ دے دیں، اندر مشکل ہو آپ تسبیح کے دانے پھیرتے رہیں۔ تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو۔ کیا کریں گے آپ جب اندر مشکل ہے؟ تو استغفار استغفار، کیا استغفار کر رہے ہیں؟ باطن۔ ہمارے مرشد کہتے تھے ذکر ایک دفعہ کرو مگر ایسا ہو جو تمہارے وجود میں جذب ہو جائے۔ استغفار ایسی ہو جو وجود سے نظر آئے، شکر ایسا ہو جو وجود کرتا ہوا نظر آئے۔ سجدہ کرو۔ آپ سب ماشاءاللہ جوان ہیں، جوان کا قلب پاک ہے، جتنا اس کو جلدی آپ کام کریں گے اتنا ہی اچھا رہے گا۔ مگر اگر آپ بھی سوچتے رہے کہ نہیں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو سب دنیا کے رنگ دیکھ لوں، مولانا صاحب آپ کو کیا پتا جوانی کسے کہتے ہیں، یونیورسٹی کسے کہتے ہیں؟ آپ کا تو کام مولانا صاحب اکاؤنٹ ہوگا، آپ تو خود ظاہر ہے پروفیشنل اکاؤنٹ ہیں آپ کے تو سارے، آپ کو کیا پتا انسٹاگرام پہ لائکس کسے کہتے ہیں، سنیپ چیٹ کا فلٹر کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ جوانی ہے نا۔ ویسے بھی ہم فرار کر رہے ہیں، ہم حقیقت سے فرار کر رہے ہیں، ہم اپنی حقیقت خود نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس کا اندازہ آپ اپنی سیلفی سے لے لیں۔ جب انسان سیلفی لیتا ہے فلٹر لگاتا ہے فوراً۔ وہ اس دن ایک لڑکا تصویر کھینچ رہا تھا، ایسا فلٹر لگایا، میں نے کہا میں اتنا گورا نہیں ہوں بھائی، تھوڑا آپ تصویر ریئل کھینچو۔ ہم اپنے حقیقی وجود کو چھپانا چاہتے ہیں، دھوکہ، اپنی ذات سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ ایسا نا، یہ دنیا کا بازار ہے، اس لیے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں فلٹر کس لیے ہیں؟ یہ کس لیے اتنی ساری چیزیں، فرنٹ کیمرہ کس لیے آیا؟ یہ سیلفی یعنی خود پسندی ہے نا۔ یہ تو اپنے آپ کو دیکھو، خود پسندی کا شکار جو رہتا ہے وہ امام کے لشکر میں شامل نہیں ہوتا۔ تو میں گرفتار ہوں، جب میں اپنی ذات میں گرفتار ہوں میں باہر کیسے نکلوں گا؟ یہاں تو سب کچھ مجھے اپنا چاہیے جانے ہو۔ خوب یہ دنیا نے بازار بنایا ویسا ہے کہ آپ کو آپ کی اصلی شکل نہ دکھائے، آپ کمپلیکس میں رہیں، انسان کمپلیکس میں رہے۔ جب وہ فلٹر لگاتا ہے تو لائک شائک بڑھتی ہیں تو دیکھتا ہوا، وہ اپنی حقیقی زندگی میں نہیں دیکھ رہا کہ اس کے دوست کتنے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے انسٹا پہ فالوور کتنے ہیں، فیس بک پہ 5000 دوست ہیں، ایک کو بھی نہیں جانتا۔ ایسے ہی ہے، کتنوں نے سٹیٹس دیکھا میرا، کتنے جو ہیں وہ فارورڈ کرتے ہیں، دھوکہ، فیک، ورچوئل ورلڈ۔ وقت نہیں ہے، میں پھر کسی دن وارد دوں گا اس کے اندر عزیزان محترم۔ خوب یہ بازار ہے، یہ آج کا کوفہ ہے، یہ کوفہ پہلے ذات چھینے گا۔ ولی الزمان کو تنہا چھوڑنے کے لیے آسان نہیں ہے عزیزان محترم، سخت ہے۔ تاریخی واقعے پڑھ کر گھر چلے جانا اس لیے تھوڑی ہے۔ کربلا ہر سال تکرار ہوتی ہے اور ہر سال کربلا تجلی کرتی ہے، اپنی حقانیت کو اتارتی ہے زمین پر۔ دسترخوان کھلتا ہے اولیاؤں کا اور وہ خدا سے رزق پاتے ہیں اس مہینے میں۔ ہماری توجہ نہیں ہے، ہم تو بہرحال پھنسے ہیں۔ ہماری مجلس کیسی ہوئی، میری مجلس بڑی ہوئی، میری نیاز کیسی ہوئی، میرے یہاں پڑھنے کتنے آئے، اشتہار بھرا ہوا ہے باہر، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بلاؤ، اور عمل کسی کی بات پہ بھی نہیں کرنا۔
یہ بھی پڑھا دو، نام برانڈ، ہم بھی پھنس گئے اسی کے اندر، برانڈ بن گیا، برانڈ چاہیے بھائی، اس سے پڑھا دو، اس سے پڑھا، نہیں مولانا آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک نے بولا میں نماز چھوڑ دوں گا، ہماری مجلس پڑھنے نہیں آیا۔ میں نے کہا بھائی تو نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، ہمارے لیے پڑھتا ہے؟ اچھی بات ہے، آپ کو محبت ہے ہم سے، ہم آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں، لیکن بہرحال تقاضا، وقت اور ساری چیزیں عزیزان محترم، ہم گرفتار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے، آزاد کریں اپنے آپ کو۔ حسین قیامت تک کے لیے بشریت کو آزاد کرانے کربلا آیا تھا، آزاد کریں۔ بس عزیزان محترم، میں زیادہ آپ کو آج زحمت نہیں دوں گا، پہلی مجلس ہے، مقدمہ ہی میرا بھاری ہو گیا، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا عزیزان محترم، کیونکہ ہر سال مصیبتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، دوبارہ ہمیں بھی اپنے آپ کو بڑھانا ہوتا ہے، اور ہم نہیں بڑھاتے۔ یہ تو وہ ہیں جن کا اپنا ذکر ہے، وہ خود اپنا ذکر کرواتے ہیں، رحمت الواسع ہیں امام حسین، رحمت الواسع۔ عزیزان، میرا آپ کا کمال نہیں ہے جو ہم مجلس میں آتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے جو ہمیں کھینچتے ہیں، انہوں نے ہمارے قلوب پر نظر رکھی ہوئی ہے، ورنہ میرے اتنے اچھے اعمال کہاں۔ خادم ہے حرم امام حسین علیہ السلام کا، خادم ہے، نوکری کیا ہے؟ کس کو دفنانا ہے، کس کو نہیں دفنانا۔ رات کو امام خواب میں آئے، کہا کل ایک جنازہ آئے گا، فلانے قبیلے کا سردار ہے، مر گیا ہے، اس کو نہیں دفنانا۔ آدمی اچھا نہیں تھا وہ، اب جب یہ اٹھا، اس نے بولا یہ تو بڑا قبیلہ ہے، یہ تو کہیں مجھے مار نہ دیں، شہر سے ہی نکل گیا، کیا جنازہ آتا رہے، میں شہر میں نہیں ہوں۔ رات کو جب شہر واپس آیا، دیکھا کہ وہ قبیلے والے ٹہل رہے ہیں، کہا تم کہاں چلے گئے؟ ہم جنازہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تلواریں لے آئے۔ کہا اگر کل نہیں دفنایا، ڈر گیا، اس نے بولا کہ ایسا کرتا ہوں کہ ان کو کل اجازت دے دوں گا، جب یہ چلے جائیں گے رات کو میں بدن نکال کے کہیں اور دفناؤں گا۔ سو گیا، دوسرے دن پھر دفنایا، جیسی رات ہوئی پھر امام کو خواب میں دیکھا۔ امام نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس کو مت دفنانا؟ کہا مولا آپ کے سامنے ہے، میری جان خطرے میں تھی، میں اس کو نکال دوں گا۔ امام نے بولا نہیں اب مت نکالنا۔ کہا کیوں؟ کہا اب اس نے ہماری پناہ لے لی ہے۔ اللہم صلی علی محمد جو حسین کی پناہ میں آ گیا، اللہ اسے کہاں آسان ہے، دنیا کیلکولیشن کر کے بتائے، کوئی معاملہ کر کے دکھائے، روایت ہے معصوم سے مستند، قیامت بہشت میں ایک شخص جس کی جو ملائکہ ہیں ڈیوٹی ہے، وہ ان آنسوؤں کو خریدے گا اور ان آنسوؤں کو آب کوثر کے ساتھ ملا کر اسے 1000 گنا بڑھائے گا۔ یہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ آنسو قطرے کے برابر بھی ہے نا حسین ابن علی کے لیے، تو جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اس میں میرا آپ کا کوئی کمال، یہ سب امام حسین کا کمال ہے۔ مگر میں اور آپ کتنا روئیں گے، کتنا گریہ کریں گے، رونے والا تو امام سجاد تھا۔ جو 30 سال سے 35 سال تک گریہ کرتا رہا۔ باغ میں گئے، مالی سے پوچھا یہ گلاب جو ہے اس کو کتنا پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہا مولا تھوڑا سا پانی، 2 دن تک گلاب کو ضرورت نہیں ہوتی۔
کہا کربلا میں میرے بابا کا ایک گلاب تھا، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ علی اصغر کو کتنا پانی چاہیے تھا، نہیں دیا، مگر جب بھی قصاب کو دیکھتے تھے پوچھتے تھے پانی پلایا؟ ہاں مولا پانی پلایا۔ کئی دفعہ امام نے جو اس سے پوچھا نا تو ایک دن اس نے عجیب سا ہو گیا، کہا مولا آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ امام زمین پہ بیٹھ گئے، کہا کربلا میں بھی تو مسلمان تھے، مگر میرے بابا کو تو پیاسا شہید کر دیا۔ سید السجاد، بہت سختیاں ہیں عزاداران محترم، جتنی مصیبتیں چوتھے امام پر پڑی ہیں کسی پر نہیں پڑی، کیونکہ کربلا میں جو لوگ تھے یقیناً مشکل تھا، لیکن روز عاشورہ شہید ہو گئے، تیر لگے، نیزے لگے، تلوار وہیں ختم۔ یہ امام کے تیر کربلا سے شروع ہوئے ہیں، اور یہ تیر زبانوں کے تیر تھے، باغی، اللہ اکبر، آل رسول کو باغی کہہ کر پکارنا، اغیار کے مجمع میں اہل حرم کو بغیر حجابوں کے، یہی کھا گیا سید سجاد کو۔ عزیزان محترم، خدا ہمیں توفیق دے امام کو سمجھنے کی۔ عزاداران امام ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوئے، نیا غلام تھا، اسے نہیں پتا تھا کچھ چیزیں امام نے منع کی ہوئی تھی، اس نے جانور کو ذبح کیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں جانور کا سر تھا۔ جیسے امام اندر داخل ہوئے، حیات میں کیا دیکھا، اس کے ہاتھ میں جانور کا سر۔ امام خاموشی سے حجرے میں گئے، بند کیا، نہ جانے کون سا لمحہ یاد آیا ہوگا، گریے کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ روز عاشور جب سب ختم ہو گیا، آخری وقت جب سید الشہداء اپنے بیٹے کے خیمے میں آئے وداع کرنے، امام بیمار ہیں، مریض ہیں، بستر پر ہیں، جیسے ہی بابا کو دیکھا، کیا دیکھا، اب آپ صرف تصور کریں، وہ بھی محال ہے، مشکل ہے کہ صبح سے ایک شخص بھوکا اور پیاسا کتنے جنازے اٹھا کے لایا ہے، خود بھی تیر اور پتھر کھائے ہوئے ہیں۔ جب امام سجاد نے آنکھ کھول کر اپنے بابا کو دیکھا، فوراً بھائی علی اکبر کو پکارا، علی اکبر، چچا عباس، کہاں ہیں آپ؟ امام نے کہا سجاد، یا میں ہوں یا تم ہو۔ عزادار خوب یہ سختیاں، عزادار مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب بہت ہیں، بس میں تیزی سے وقت کہیں اور بھی پہنچنا ہے۔ امام کو جب 11 محرم کو گزارا گیا مقتل کے پاس سے، بدن کی حالت، یعنی یہاں بابا کو دیکھا، اس کے بعد بابا کو کب دیکھا؟ جب 11 محرم کو لٹا ہوا کارواں، اجڑا ہوا کارواں جیسے ہی مقتل کے پاس سے گزرا، بدنوں کے سر نہیں تھے، گھوڑوں
انہوں نے پامال کر دیا تھا۔ اپنے بابا کے بدن کی حالت دیکھ کر سید السجاد کی روح پرواز کرتی بی بی زینب نے اپنے آپ کو بدن پہ گرا دیا۔ ہاں آزاداران مطلب ہر کوئی بدنوں پہ گرا، اپنے لختے جگروں کے ٹکڑوں پر گرا، مگر زینب اپنے بچوں پہ نہیں گری۔ زینب ایک ایسے بدن پر گری کہ جس کی پہچان بڑی سخت ہے، خاک اور خون اتنا غلطیتا ہے، نیزوں کے نشان ہیں، سر موجود نہیں، لباس تار تار ہو چکا ہے، مگر زینب جانتی ہے یہ خوشبو حسین کی ہے۔ بس عزاداران محترم بی بی گری، ارے وہ ایک بچی کہ جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اس نے جب اس بدن کو دیکھا تو کیا پوچھا؟ کہا پھپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں بے روزگار ہیں پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ جو ہمارے ہم وطن بھائی مشکل میں ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، چاہے وہ سوات ہو، گلگت ہو، کہیں پہ بھی بہرحال جہاں جہاں مشکلات ہیں، خاص طور پر باہر ISO کے جوانوں نے بھی جو ہے وہ کیمپ لگایا ہوا ہے، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے بہرحال اس میں حصہ ڈالیں، اور عزیزان محترم دعا کریں کہ پروردگار اس مصیبت کو، اس مشکل کو ہم سے ٹال دے۔ خدا چاہے ہواؤں کے رخوں کو موڑ سکتا ہے، خدا چاہے ہواؤں کے ذریعے سے پانی کو بھی کم کر سکتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں انڈیویجول طور پر جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی سجدہ کریں، پناہ مانگیں خدا کی، خدا ہم پر رحم کرے، ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز کو استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بے محمد۔